بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہم اس ویڈیو میں کیا جاننے والے ہیں آپ نے تو تھمبنیل میں دیکھ کر ہی پہچان لیے۔ ہم سب مل کر جو ہے اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول کون ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں، اور ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورا واقعہ، پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو دوستوں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے، یعنی سب سے پہلا قتل کرنے والا قابل اور سب سے پہلے قتل ہونے والا حابل ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لوازہ سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل نے ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گیہوں کی کچھ بال اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی دوستو، اور حابل سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میری قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصاف کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل آپ کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل طور کے پاس یا جبل حرا کے گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہیں پر ہوئی، اور منگل کا دن یہ سانحہ یہ واقعہ درپیش آیا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور درندے پرندے میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابل کا مرثیہ کہا، جس میں عربی میں اشعار لکھا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن پر چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی جانتے ہو حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جانتے ہیں شیطان جو ہے بڑا مکر و فریب کرنے والا ہے، اس لیے تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا دوستو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے کرتے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دوستو، حابل کے قتل
ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبانی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو دوستو اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کی دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستو اس واقعہ سے ہمیں چند ہدایتیں ملتی ہیں، ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے۔ دوستو جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ اور کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے، دلی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں من شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ دوستو تیسری بات یہ پتا چلا کہ خون ناحق اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند، ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والا ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ دوستو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقہ پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوا کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب، کتنا بدترین کفار ہو کر مرا۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتے رہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس واقعہ کو شیئر کیجئے تاکہ اور دوست بھی اپنی ذہن میں یہ جانکاری رکھ سکیں۔ اور دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔